سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المحکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ صلوات پڑھے گے محمد وآل محمد۔ مجلس مجلس ترحیم ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے، پاک پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، خدایا میرے اللہ اس ذکر خیر کا ثواب، تذکرہ محمد و آل محمد کا اجر و ثواب بانی مجلس جناب سلیم خان عابدی صاحب کے جملہ تمام مرحومین و مرحومات کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ خداوندہ ان کے والدہ مرحومہ اور ماموں دوست محمد اور ان کے ماموں یار محمد اور اس خاندان کے دیگر جو مرحومین ہیں ماموں غلام محمد، میرے اللہ ان کے نامہ اعمال میں درج فرما، ان کے درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عنایت فرما، ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، جوار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں خصوصی جگہ نصیب فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ ان کے معاف فرما، خداوندہ عالم برزخ کے نعمتوں سے منعم فرما، سفر آخرت ان کے آسان فرما، جوار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بالاخص جوار جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خاص شفاعت خاص نصیب فرما۔ میرے اللہ سلیم خان صاحب کے بچوں کی زندگیاں دراز فرما، ان کے کاروبار میں خیر و برکت عنایت فرما، روزی میں برکت عنایت فرما، گھر پہ اپنی رحمات نعمات نازل فرما، ہر قسم کے آفات و بلیات سے محفوظ فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے محمد و آل محمد پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ عزیزان محترم، چونکہ دامن وقت میں بھی گنجائش کم رہ گئے ہیں، میرے بعد بھی ذاکر اہل بیت کافی پڑھنے والے موجود ہیں، جو وقت دیا گیا ہے آدھا گھنٹہ وقت دیا ہے۔ سرنامہ کلام قرآن کریم اللہ رب العزت کے بے مثل و بے مثال صحیفے میں سے ایک آیت مجیدہ، جسے میں نے پچھلے مجلس میں بھی سرنامہ کلام قرار دیا تھا۔ عزیزان محترم، قرآن
کتاب ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے قلب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین کے قلوب مطہر پر اس قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت ہے، اسے دستور حیات زندگی سے تعبیر کیا ہے۔ اس کتاب میں، قرآن کریم میں، اللہ رب العزت نے بشریت کو، انسانیت کو بہترین زندگی گزارنے، مقصد تخلیق تک پہنچنے کے لیے مختلف مرحلے میں مختلف نسخے اور فارمولے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ اس جہان فانی میں، اس عارضی دنیا میں انسان تو نے کیسے زندگی بسر کرنا ہے، تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے، اللہ رب العزت نے مختلف فارمولے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے چونکہ وقت بھی بہت مختصر ہے، میں ایک فارمولہ جسے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے آپ مومنین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ رب العزت نے مومنین کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی استجابت کرو، یعنی جو کچھ اللہ کہیں اور رسول تمہیں دے دے اسے قبول کرو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ دین پہ عمل کرو، خدا کے فرامین پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اسے قبول کیا کرو، اسے تسلیم کرو، بندگی اختیار کرو، بندہ بنو، خدائی بن کے زندگی بسر کرو، لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی مل جائیں۔ پچھلے مجلس میں بھی میں نے، یہ 3 دن پہلے جو مجلس ہوئی تھی، اس میں بھی میں نے اسی آیت مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا، لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ میں نے وہاں پہ بیان کیا تھا کہ اس زندگی سے مراد کیا ہے، جس سے ایک زندگی، جسے ہم زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، یہ جسمانی طور پر زندہ رہنا یا جسمانی طور پر مر جانے کو ہم موت کہتے ہیں۔ اگر بندہ جسمانی طور پر زندہ رہیں، چل پھر رہیں، کھا پی رہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، پورے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت نے موت و حیات کا اگر تذکرہ کیا ہے نا، تو نہ موت سے مراد اس جسمانی موت کو موت کہا ہے، نہ اس جسمانی حیات کو قرآن نے حیات سے تعبیر کیا ہے، نہیں۔ توجہ ہے؟ یعنی انسان 2 چیزوں سے مرکب کا نام ہے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ میں مختصر کروں، جسمانی طور پر زندہ رہنے کو زندگی نہیں کہتے ہیں، اسے حیات سے تعبیر نہیں کیا قرآن کے نظر میں۔ ہمارے نزدیک، ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ مثلا جسمانی طور پر سلامت ہے، صحیح ہے، صحت ہے، تندرست ہے، ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم نے سمجھا کہ وہ زندہ ہے، لیکن قرآن کے نظر میں ایسا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زندہ ہے، بظاہر زندہ ہے، لیکن قرآن کے نظر میں وہ مردہ ہے، چونکہ ان کی روح مر چکی ہے۔ حقیقت میں حیات قلبی مراد ہے، حیات جسمی مراد نہیں ہے۔ موت سے مراد بھی جسمانی موت کو قرآن نے موت نہیں کہا، نہ جسمانی حیات کو زندگی سے تعبیر کیا ہے، نہ جسمانی موت کو موت کہا ہے، نہیں، بلکہ روحانی انسان کے اگر اس کے روح زندہ ہے سمجھو کہ وہ زندہ ہے، اگر اس کے روح، اس کے ضمیر مر چکی ہے، اس کے روح مردہ ہو گئے ہیں، اگرچہ زندگی کے باوجود وہ مردہ ہے۔
ایک آیت مجیدہ میں نے پچھلے مجلس میں بیان کیا تھا، آج دو اور آیت مجیدہ میں اس پہ استدلال کے طور پر بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جو مردے سے زندہ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یعنی زندے سے مردہ خلق کرتے ہیں اور مردے سے زندہ خلق فرماتے ہیں۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ کیا آج تک ہم نے دیکھا ہے کسی مردے سے کوئی زندہ بچہ پیدا ہوا ہو؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رب العزت اپنے توصیف بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے یخرج الحی من المیت، جو حی کو، زندے کو مردے سے خلق کرتے ہیں، نکالتے ہیں۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور میت کو، مردے کو زندے سے نکالتے ہیں، زندے کو مردے سے نکالتے ہیں۔ سمجھ آ رہے؟ بس اگر جسمانی حیات کو حیات سے تعبیر کیا ہوتا یا جسمانی موت کو موت سے تعبیر کیا ہوتا تو اس آیت مجیدہ کا مفہوم کیا ہے؟ مراد یہ ہے عزیزو، توجہ سے سنیے گا، یہاں حیات سے مراد، مردے سے زندہ نکالنے سے مراد یہ ہے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دل کے مردے ہوتے ہیں، نالائق انسان ہے، کم بخت انسان ہے، ممکن ہے کفر کے گھرانے سے ایک زندہ دل انسان نکل آئیں، ایک موحد انسان کو اللہ رب العزت نکال دے۔ سمجھ آ رہے؟ میں نے مثال پیش کیا تھا، کافر ہے، منافق انسان ہے، اہل بیت کے ماننے والا نہیں ہے، ممکن ہے اسی کے نسل سے ایک علی والا پیدا ہو جائیں۔ یہ ہے وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردے سے زندہ نکالنا۔ سمجھ آ رہے نہیں آ رہا؟ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ رب العزت میت سے، زندے سے مردہ نکالتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے، اور مردے سے زندہ نکالنا، زندے سے مردہ نکالنا۔ آپ انبیاء کی تاریخ پڑھیے گا، جناب نوح علیہ السلام، حضرت نوح کو لے لو، ایک اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے، معصوم ہے، لیکن اس کے بیٹا، بدبخت بیٹا نکل آیا۔ یہ ہے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یعنی زندے سے مردہ نکالنا۔ کئی اچھے بھلے انسان ہوتے ہیں، نمازی، پرہیزگار، جی اچھے مومن ہے، لیکن اس کی جو اولاد ہے بدبخت اولاد نکلتے ہیں۔ سمجھ آ رہے؟ بس مطلب یہی ہے کہ جس کا دل مردہ ہو سمجھو کہ وہ مردہ ہے، اور جس کا دل زندہ ہے اگرچہ وہ اس دنیا میں، ظاہر دنیا میں نہیں ہے، اسے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات۔ ایک اور آیت مجیدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ سمجھ آ رہے؟ یعنی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اگر کوئی شخص کسی مردے کو زندہ کرے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں گویا کہ اس نے ایک شخص کو زندہ نہیں کیا بلکہ پوری عالم انسانیت کو اس نے زندہ کیا۔ توجہ سے سنیے گا، قرآن ہے، قرآن آیت ہے نا۔ من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کوئی کسی کو قتل کرے بے خطا، بے جرم و خطا اگر کسی کو قتل کرے، اس کا گناہ کتنا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے ایک بندے کو قتل نہیں کیا، پوری عالم انسانیت کا خون کیا۔ سمجھ آ رہے؟ آیت مجیدہ کا یہ جو حصہ ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن دوسرا حصہ ہے نا وہ انسان کے سمجھ سے باہر ہے۔
آگے فرمایا ومن احیاہا، لیکن اگر کوئی کسی کو زندہ کرے، ہائے ہائے ہائے، کسی مردے کو زندہ کرے، فَكَأَنَّمَا گویا کہ احیا الناس جمیعا، اس نے ایک بندے کو زندہ نہیں کیا بلکہ پوری عالم انسانیت کو زندگی دی۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سچ بتاؤ، آج تک کس نے کس کو زندہ کیا ہے؟ بھئی مردہ انسان کو کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ مرے ہوئے انسان کو کس میں طاقت ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کرے؟ اولیاء الہی کے علاوہ وہ بھی اذن خدا سے، اگر اولیاء بھی انبیاء اور ائمہ مردے کو زندہ کرتے ہیں تو وہ بھی اذن خدا سے، سمجھ آ رہے؟ بھئی کس میں طاقت ہے مردے کو زندہ کرے؟ لیکن پھر اللہ رب العزت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی کسی مردہ انسان کو زندہ کرے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ کسی نے امام معصوم سے، امام صادق سے سوال کیا، مولا اس احیاء سے مراد کیا ہے؟ مردے کو زندہ کرنا کس میں طاقت ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ امام معصوم نے فرمایا بندہ خدا، اس سے مراد وہ ظاہری مردے کو زندہ کرنا نہیں ہے، یہ جسمانی طور پر مرے ہوئے انسان کو زندہ کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں حی سے مراد، زندگی سے مراد مردہ دل انسان کو زندہ دل کرنا مراد ہے۔ سمجھ آ رہے؟ جس کا دل مرا ہوا ہے، سخت دل ہے، قسی القلب ہو چکا ہے، شقی القلب ہو گئے ہیں، سمجھا؟ آپ کے وعظ سے، آپ کی نصیحت سے اور آپ کے باتوں سے اگرچہ وہ پسند نہ کرے، آپ کا فریضہ ہے تبلیغ کرنا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں کی پسند ناپسند کو نہ دیکھو، رازق وہ اللہ ہے، مالک وہ ذات ہے، بس تمہارا کام ہے بتا دینا، تبلیغ کرنا۔ یاد رکھو تمہارے تبلیغ سے، تمہارے وعظ و نصیحت سے ایک برے انسان جو راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، اگر وہ راہ راست پہ آنے میں کامیاب ہو جائیں، تمہارے نصیحت سے ایک مردہ دل انسان زندہ دل بن جائیں، تو تو نے ایک بندے کو تبلیغ نہیں کی، پوری عالم انسانیت کو راہ دکھانے کے برابر ثواب ہے۔ سمجھا رہے؟ تبلیغ کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا۔ ایک برا انسان ہے، توحید سے دور ہے، ائمہ خدا کے تعلیمات سے وہ دور ہے، تربیت اسے نہیں ہے، ماں باپ کے عزت کا پتہ نہیں ہے، معاشرے میں رہن سہن کا اسے تمیز نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، حیوان ہے، حیوانیت سے اسے نکال کے انسانیت کے زمرے میں اگر کوئی لے آئے نا، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ میں انشاءاللہ کسی اور وقت اس پہ تفصیلی سے میں گفتگو کروں گا۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ بس وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اگر کوئی ایک مردہ انسان کو، مردہ دل انسان کو جس کا قلب مر چکے ہیں، اس کو راہ راست پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں تو اتنے ثواب، اجر و ثواب، کوئی عالم انسانیت کو اس نے زندگی بخشی۔ تو مراد احیاء سے مراد، زندگی سے مراد کیا ہے؟ قلبی طور پر، روحی طور پر اس کو زندگی بخشنا۔ چونکہ قرآن کے نظر میں حیات و ممات سے مراد جسمانی موت و حیات کو نہ حیات کہا ہے نہ موت کہا ہے، بلکہ انسان کے روح زندہ ہونا چاہیے، اس کی ضمیر زندہ ہونی چاہیے، اس کا وجدان زندہ ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہے؟ بس ایک فارمولہ، وقت آگے عزیزو اتنا زیادہ وقت نہیں رہا، میں ایک راز کو بیان کروں گا کہ جو کہ راز فضیلت انسان ہے۔ یہ انسان کو فضیلت کس چیز سے ملی ہے؟ سمجھ آ رہے؟ جسے اللہ رب العزت نے قرآن نے بیان فرمایا کہ انسان کو فضیلت اگر حاصل ہے تو کس وجہ سے ہیں؟ ایک نسخہ میں بیان کروں گا جو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔
اگرچہ ہم اسے ناپسند کرتے ہیں لیکن توجہ سے سنیے گا تو لطف آئیں گے۔ علماء فرماتے ہیں وہ راز جو انسان کے لیے حیات بخش ہے، انسان کو زندگی، ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں کہ جس کے بعد موت نہیں ہے، حیات ابدی عطا فرماتے ہیں، بہترین زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ ہے درد۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا را توجہ سے سنیے گا۔ وہ ہے درد، احساس۔ اگرچہ انسان اس سے نفرت کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں چاہتا کسی کے سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، اگر جسم میں درد ہو، ہم کوشش کرتے ہیں نا اس درد کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرے، دور کرے، چونکہ انسان درد کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن سوچنے کا مقام ہے، قرآن فرماتے ہیں جسے تم نفرت کرتے ہو نا کہ درد مجھ پہ اٹک نہ کریں، اس درد کو دور کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، یہی درد ہے جو کہ تمہیں حیات بخشتا ہے، تمہیں زندگی عطا کرتا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہیں زندگی دینے والا یہی درد ہے، تمہیں حیات کی طرف لے جانے والا یہی حضرت درد ہے۔ اگر درد نہ ہو انسان نابود ہوتا ہے، اگر درد نہ ہو انسان تباہ ہو جاتا ہے، اگر درد نہ ہو انسان لا علاج ہو کے مر جاتا ہے۔ سمجھ آ رہے؟ میں آسان لفظوں میں یوں بیان کروں، یہ میڈیکل کے طور پر یہ ڈاکٹر اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے جسم میں، اس کے دماغ میں خدا نہ کرے کوئی کینسر ہو، درد نہ ہو، توجہ ہے نا، کسی کے دماغ میں کینسر ہو اور درد نہیں ہے، درد نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دیمک کی طرح اندر سے کھا کے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا بھئی کیا ہے۔ یعنی وائرس موجود ہو، ہاں، درد خطرے کی گھنٹی نہ بجائیں تو یہ انسان تباہی کی طرف جائے گا، یہ بربادی کی طرف جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہی درد ہے کہ جو انسان کو متوجہ کرتا ہے، انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے۔ وہ بندے خدا، علاج کرنا، خطرہ ہے تمہارے لیے، ڈاکٹر کے پاس جانا، اپنا علاج کرنا، معائنہ کرنا، توجہ ہے بھائی۔ پسلی میں اگر درد ہو، سینے میں درد ہو تو یہ درد بتاتا ہے ہمیں جاؤ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرنا، تمہارے سینے میں دل میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ سمجھ آ رہے؟ جسم میں اگر درد ہو انسان کو بیدار کرتا ہے، اس کو متوجہ کرتا ہے، اسے حیات کی طرف لے کے جاتا ہے، جا علاج کرنا اپنا۔ لیکن خدا نہ خواستہ وائرس اندر موجود ہو، درد نہ ہو تو یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے، یہ ہلاکت ہے، ایک دن مر جائے گا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ، کتنا بہترین نظام رکھا ہے اللہ رب العزت نے۔ امام معصوم فرماتے ہیں اگر خدا اس درد کو ختم کرے نا، انسان کے جسم میں اگر بے درد اگر کر دے، درد کو اگر نہ رکھے تو تباہی ہے، بربادی ہے۔ جناب ارسطو فرماتے ہیں لاکھوں سلام ہو حضرت درد پر، کیونکہ یہی درد ہے جو انسان کو حیات بخشتا ہے، حیات کی طرف لے کے آتا ہے۔ سمجھ آ رہے؟ پس معلوم ہوا اگر انسان کے جسم میں کوئی مرض ہو، اگر درد نہ ہو تو تباہی ہے۔ پس یہ درد ہمیں متوجہ کرتے ہیں، ہمیں حیات کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ تو جسمانی درد ہو گئے نا، یہ تو جسمانی درد ہو گئے۔ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ یہاں حیات سے مراد حیات جسمانی مراد نہیں ہے، حیات قلبی مراد ہے۔ تو انسان کے روح کو، اس کے روح کو، ضمیر کو بیدار رکھنے کے لیے وہ درد سے مراد کیا ہے؟ ہاں، درد روحی، حیات بخش، روح کو حیات بخشنے والے وہ درد کیا ہے؟ امام معصوم فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں اگر دیکھنا ہونا تمہارے روح زندہ ہے یا مر چکا ہے، اگر یہ پتہ کرنا ہو کہ میری ضمیر ابھی تک زندہ ہے یا مر گئی ہے، روح زندہ ہے یا مر چکی ہے، بہترین فارمولہ امیر المومنین نے فرمایا، یہ دیکھو
گناہ کرنے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد تمہاری ضمیر تم پہ ملامت کرے تو سمجھو تمہاری روح زندہ ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ غلطی ہونے کے بعد، انسان ہے، غلطی ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد تمہارا وجدان تم پہ ملامت کرے، ضمیر تم پہ ملامت کریں۔ انسان سے غلطی ہونے کے بعد اندر سے اگر کوئی شخص آپ کو کچھ بھی نہ کہے نا، خود انسان کو احساس ہوتا ہے، اس احساس کا نام ہے درد۔ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اگر ضمیر ہم خود پہ اگر ملامت کرے نا، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارے دل ابھی تک زندہ ہے۔ یہی درد ہے، یہی درد ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اس کی ضمیر بھی اگر اس پہ ملامت نہ کرے، سمجھو کہ وہ شقی القلب انسان ہے، اس کے دل مر چکے ہیں، روح مر چکے ہیں۔ بس معصوم فرماتے ہیں درد ہونی چاہیے۔ یہی حضرت درد ہے جو انسان کو فضیلت عطا کرتے ہیں۔ جس کے دل میں، مختصر کلام یہ ہے، جس کے دل میں درد نہ ہو، احساس نہ ہو، ہاں، انسان معاشرتی زندگی بسر کرتے ہیں نا، سماجی زندگی بسر کرتے ہیں، معاشرے میں اگر بگاڑ آ جائیں، غلط کاریاں عام ہو جائیں، کسی کو کوئی درد نہیں ہے، کسی کو کوئی ٹس سے مس نہیں، مجھے کیا ہے جی، ہزار غلطیاں ہو جائیں، ہزار فسادات ہو جائیں، ہاں، کسی غریب کا اگر کوئی پریشانی، کوئی مشکلات کا اگر کسی پہ، کسی کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا معاشرہ اگر آ جائے نا، اس سے قرآن نے قبرستان سے تشبیہ دی ہے۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے حبیب سے فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمَعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، میرے حبیب آپ ان مرے ہوئے لوگوں کو، مردوں کو سنا نہیں سکتے، نہ یہ لوگ سن سکتے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمَعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، ان قبروں میں سوئے ہوئے مردوں کو آپ وعظ و نصیحت نہیں کر سکتے، یہ سن بھی نہیں سکتا۔ توجہ سے سنیے گا، کیا پیغمبر قبرستان میں جا کے وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے؟ یہ تو غیر عاقلانہ فعل ہے نا۔ بھئی ایک آپ آدمی اگر قبرستان میں جا کے تقریر کرنے لگے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ تو عقل کل ہے، وہ رحمت العالمین ہے، وہ عقل اول ہے، عقل کل ہے۔ کیا پیغمبر قبرستان میں جا کے وعظ و نصیحت کرتے تھے مردوں کو؟ نہیں ہے۔ تو یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں میرے حبیب؟ ان مرے ہوئے لوگوں کو آپ سنا نہیں سکتے۔ ہائے 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 ہائے، اس سے مراد وہ قبرستان میں وہ مردے مراد نہیں ہیں، وہ معاشرہ مراد ہے جہاں دل کے مرے ہوئے لوگ رہتے ہیں، جس کو شقی القلب کہا جاتا ہے۔ ان کے دل میں کوئی درد نہیں ہے، احساس نہیں ہے، غریب کا احساس نہیں، یتیموں کا احساس نہیں، سمجھ آ رہے ہیں؟ کوئی مختلف قسم کے بگاڑ آ جائے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، اپنا پیٹ اپنا، بس صرف اپنا سوچتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب وہ قبرستان ہے، وہاں وہ سارے مردے ہیں، سارے مردے ہیں جس کے دل مر چکے ہیں، احساس ختم ہو گئے ہیں۔ یتیم کا کوئی احساس نہیں ہے، بیوے کا احساس نہیں ہے، غریبوں کا احساس نہیں ہے۔ ہاں، وہاں سے انسانیت کا جنازہ اٹھتا ہے، کرامت انسانیت کا جنازہ اٹھتا ہے، وہاں سے تماشا دیکھتے ہیں، تماشا۔ ہاں، خدا را درد پیدا کرو عزیزو، دل میں احساس پیدا کرو۔ یہ قرآن نے نسخہ بیان کر، میں اپنے طرح سے بیان نہیں کر رہا، یہ قرآن نے کہا ہے، یہ پہلا نسخہ قرآن نے بیان فرمایا۔ اگر حیات دائمی چاہتے ہو نا، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں زندگی مل جائیں، دوامی زندگی مل جائیں، دل میں احساس پیدا کرو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں درد دے کے بیجا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، تمہیں درد دے کے بیجا ہے۔
انسان کے دل سے اگر وہ درد احساس ختم ہو جائے، حیوان اور تم میں کیا فرق ہے؟ کھاتے وہ بھی ہے، کھاتے تم بھی ہو، ایسا ہی ہے نا؟ چلتے وہ بھی ہے، تم بھی ہو، زندگی وہ بھی بسر کرتے، تم بھی بسر کرتے ہو۔ تمہیں کس چیز کی وجہ سے فضیلت دی ہے؟ کس چیز کی وجہ سے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو اللہ رب العزت نے کرامت دی ہے، شرف دی ہے، مرتبہ دی ہے، تو وہ راز کیا ہے؟ وہ راز درد ہے، احساس ہے۔ اگر انسان کے دل سے احساس اگر ختم ہو جائیں، اللہ رب العزت کے بارگاہ ہمیں توبہ کیا کرو۔ دل مر چکے، تم تو مردہ ہو، کب سے مر گئے ہیں؟ احساس کا ہونا لازم ہے عزیزو، دل میں احساس رکھو، دل میں درد رکھو۔ خدا کی قسم انبیاء اولیاء الہی دل میں درد رکھتے تھے۔ معذرت کے ساتھ جو وقت دیا تھا پورے ہو گئے، بس ایک جملہ میں مصائب نہیں پڑھتا، چونکہ میرے بعد کافی مصائب خان، سارے مصائب خان ہے، آپ لوگوں کو رش کے مصائب سنائے گا۔ انبیاء الہی اولیاء دل میں درد رکھتے تھے، امیر المؤمنین دل میں درد رکھتے تھے۔ جناب زہرا مرضیہ ایک روایت کرتے ہیں، خدا کی قسم علی دن بھر غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کر کے تھک کے خستہ حال ہو کے رات کو جب گھر تشریف لاتے تھے نا، جناب زہرا مرضیہ ارشاد فرماتے رات کی تاریکی میں امیر المومنین اٹھتے تھے، فرش سے فرش و فروش کو ہٹا کر امیر المؤمنین علی اپنا وجہ اللہ، اپنے چہرے کو زمین پہ رکھتے تھے، زمین پہ رکھ کے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہاتھوں کو دعا اٹھا کے دعا کرتے تھے، پاک پروردگارہ نہیں معلوم علی کو کہ میں نے یتیموں غریبوں کے حق ادا بھی کیا کہ نہیں کیا۔ یہ درد ہے، یہ درد ہے عزیزو۔ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی جینے کی کوشش کرو خدا را۔ اپنے ہمسایہ میں دیکھو، اپنے گاؤں میں دیکھو، اپنے علاقے میں دیکھو، کوئی غریب ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی مستحق ہو، کوئی پریشان ہو، خاموشی سے جا کے اس کے ہاتھ میں کچھ شے دے دو، کوشش کرو، خدا کی قسم آپ کو لطف آئیں گے۔ سمجھ آ رہے؟ میں ایک فارمولہ بیان کرنے لگا ہوں، میں پہلے عرض کیا، آپ لوگ پسند کریں یا نہ کریں، میرے مزاج سے تو آپ مومنین، میرا 3 سال تقریباً ہو گئے نا، میرے مزاج سے آپ لوگ واقف ہو گئے ہوں گے، پسند کرو یا نہ کرو میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ میرا فریضہ ہے۔ سمجھ آ رہے؟ یاد رکھو، کوئی پریشانی ہو، مشکلات ہو، گھر میں کوئی مسئلہ ہو، ایک فارمولہ میں عرض کرنے لگا ہوں، جو کچھ کام کرے خدا کے لیے کرنے کی کوشش کرو، خاموشی سے، دن کے رات کے کسی تاریکی میں کسی وقت بھی اٹھ کے خاموشی سے جتنا ہو سکے نا کسی غریب کے ہاتھ میں کچھ شے دے دو، اس سے کہو میرے لیے دعا کرو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں میرے رسول میں بیٹھ کے کہتا ہوں، آپ کے جو بھی پریشانی ہو نا حل ہو جائے گا، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتے۔ بس اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کرتا ہوں، معذرت 2-4 منٹ آگے ہو گئے، آپ لوگوں کو مصائب سنائے گا میرے بعد۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، میرے اللہ تیرے خدائی کا واسطہ، ہمیں حقیقی معنوں میں دین سمجھنے، اسلام سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ اس تذکرہ محمد و آل محمد کا ثواب میرے اللہ بانی مجلس جناب سلیم خان عابدی صاحب کے تمام جملہ مرحومین و مرحومات کے نامہ اعمال میں درج فرما، ان کے والدہ مرحومہ مامو دوست محمد، ان کے مامو یار محمد، ان کے مامو غلام محمد، میرے اللہ ان کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی اللہ معزز مومنین کرام،